ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں اسلام کا ایک اہم ترین رکن یعنی زکوٰۃ اس پر بات کر رہے ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ کے بہت سارے اور بے شمار مسائل ہیں جن کا احاطہ کرنا اور جن سب مسائل کو بیان کرنا یہاں اس مختصر وقت میں مشکل اور ممکن نہیں ہے، اس لیے جو مسائل ضروری ہیں اور جن کا آپ تک پہنچانا ضروری ہے وہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ جو اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، وہ کس مسلمان پر یعنی اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، کب وہ فرض ہوتی ہے اور کس پر فرض ہوتی ہے، اور اس سے متعلق جو دیگر مسائل ہیں یعنی زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کہاں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے اور کب زکوٰۃ نکالی جائے، ان کچھ مسائل پر ہم آج بات کریں گے۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایسا فریضہ ہے یعنی فرض ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے نماز کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ شخص اسلام میں نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی فرض کا انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس فریضے کو انجام نہیں دینا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن وہ نماز کا انکار نہیں کرتا اور وہ یہ جانتا ہے کہ نماز ایک اہم ترین فریضہ ہے، لیکن اپنی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ شخص اسلام کے دائرے میں ہے لیکن اسے گناہگار کہہ سکتے ہیں، اسے شریعت کی نگاہ میں فاسق کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی حکم کا اور یہ ایک اسلامی رکن کا توڑنے والا اور اس پر عمل نہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ، ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے یا اسے معلوم نہیں ہے یا پھر اپنی کوتاہی اور کمزوری کی وجہ سے، تو پھر ایسا شخص فاسق کہلائے گا، گناہگار کہلائے گا اور ایسا شخص دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن انکار کرنے والا، اس حکم کو نہ ماننے والا، وہ شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ الزکوٰۃ فرض علی المسلم، کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ الحر العاقل البالغ، تین شرطیں اور لگائی کہ وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ آزاد ہونا چاہیے۔ اب تو سارے لوگ آزاد ہیں، پہلے زمانے میں شروع اسلام میں بھی بہت سارے لوگ غلام ہوتے تھے، کسی وجہ سے ان پر غلبہ حاصل کیا ہوتا تھا جنگ کے میدان میں یا کسی اور وجہ سے، تو پھر ایسے شخص پر اگر کوئی ہوتا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے العاقل کی شرط فقہا نے لگائی ہے کہ وہ شخص عقل مند ہو، اسی لیے مجنون جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، چونکہ وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اور ایک اور شرط ہے البالغ، یعنی وہ شخص جو بالغ ہو، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچا ہو۔ جو شخص نابالغ ہے چاہے مرد یا عورت، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں اور نہ اس کی طرف سے ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں اور بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اذا ملک نصابا کاملا وحال علیہ الحول، دو اہم شرطیں یہاں پر ہے کہ ایک شخص مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، آزاد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اگر وہ نصاب کا مالک نہ ہو۔ شریعت نے ایک نصاب دیا ہے، وہ نصاب جب کسی آدمی کے پاس ہوگا تبھی وہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی۔ چنانچہ شریعت نے جو نصاب زکوٰۃ کے لیے دیا ہے وہ ہے 7.5 تولہ سونا، یعنی اگر کسی کے پاس سونا ہے اور وہ 7.5 تولہ ہے
تو اتنی مقدار پر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا یہ 87 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے یا اس کے آس پاس، تو اس شخص کے اوپر اگر سونا ہے اور اتنی مقدار کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی علماء نے لکھا ہے 52.5 تولہ چاندی، تو 52.5 تولہ چاندی یہ 612 گرام 360 ملی گرام اس کی مقدار ہوتی ہے۔ تو اگر یہ چاندی اتنی مقدار کو پہنچتی ہے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سونا نہیں ہے اور نہ چاندی ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے یا سامان تجارت ہے یا زمین ہے جو تجارت کے لیے ہے، یا اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس نے تجارت کے لیے رکھی ہیں، تو اس میں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، تو ایسی صورت میں نصاب جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ہے چاندی کا نصاب، یعنی 52.5 تولہ چاندی جس کی مقدار 612 گرام 360 ملی گرام، یہ تقریباً 26,000 کے آس پاس ہوتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس اتنی مالیت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو الگ الگ دو نصاب ہیں، سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ نصاب عمل میں لایا گیا اس وقت ان دونوں کی قیمت ایک جیسی تھی، لیکن پھر حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا اور سونا بہت مہنگا ہو گیا، چاندی کی قیمت اس سے کم رہ گئی۔ لیکن آج کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ نصاب مان لیا جائے گا کہ جس میں فقیروں، غریبوں اور مساکین کا زیادہ فائدہ ہو، تو اسی کو نصاب مان کے ہم یہ کہیں گے کہ ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر سونے کا نصاب مان لیا جائے گا تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ بن جاتی ہے، اس لیے غریبوں اور مسکینوں کا اس میں کم فائدہ ہوگا۔ تو جو شخص ایسا ہوگا کہ جو اتنی مقدار یعنی 52.5 تولہ چاندی اس کی مقدار کی مالیت اس کے پاس ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور شرط ہے، وہ ہے وحال علیہ الحول، یعنی اس ساری جو اس کے پاس یہ مالیت ہے، جو اس کے پاس مال ہے، اس پر 1 سال گزر گیا ہو۔ اسی لیے رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے جب اس کے اوپر اپنا نصاب جو ہے، اپنی مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ مثلا ایک شخص کا پورا سال جو ہے وہ شوال میں ہو جائے، کسی کا ذیقعدہ میں ہو جائے، کسی کا کسی شعبان میں ہو جائے، تو اس وقت وہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک شخص زکوٰۃ جو ہے وہ پہلے ادا کرے یا پھر وہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ادا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان جو رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ یہ سوچ کر کہ اس سے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں عام طور پر ہر کوئی فقیر اور مسکین یہ امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں میری چارہ جوئی ہوگی اور رمضان المبارک میں میرے حاجات پورے ہو جائیں گے۔ تو سال کا گزرنا اس پر ضروری ہے کہ شروع میں اگر کسی شخص کے پاس زکوٰۃ کے پیسے تھے یعنی ابتدائے سال میں، اور پھر بیچ میں اس کے پاس مال نہیں رہا یا اس میں کمی زیادتی ہوتی رہی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں اس کے پاس اتنی مقدار ہونی چاہیے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی شرائط ہیں کہ جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ تیری محفل میں چلا